السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت ہو تو ایسی، آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک احساس کمتری میں مبتلا لڑکی کی کہانی۔ گزارش کرتی ہوں، اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ میں کہاں سے اپنی کہانی کا آغاز کروں؟ آج سے جب سب کچھ بدل گیا، یا اس دن سے جب میں نے فیصل کو پہلی بار اپنے دفتر میں دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت ہنستا مسکراتا خوش مزاج انسان جس کی نگاہیں ذرا سی دیر کے لیے مجھ پر ٹھہریں، پھر دوسری طرف چلی گئیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس ایک لمحے نے میری جان نکال دی ہو۔ پتہ نہیں میرے ساتھ یہ کیا مصیبت تھی، حالانکہ میں جس آفس میں کام کیا کرتی تھی وہاں ہر طرف مرد تھے، لڑکیاں صرف 3 تھیں، میں یعنی شازیہ، عافیہ اور نورین۔ ان دونوں کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ایسے موقعوں پر اپنے اعصاب کھنچتے ہوئے محسوس ہوتے اور مجھے گھبراہٹ سے پسینے آنے لگتے تھے۔ میں کسی مرد سے مخاطب ہو نہیں سکتی تھی۔ پہلی بار جب فرم کے باس کے سامنے انٹرویو کے لیے کھڑی ہوئی تو میری یہی حالت تھی۔ میں ان کے سامنے کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی۔ باس ایک ادھیڑ عمر، انتہائی مہربان اور سمجھدار شخص تھے۔ انہوں نے میرے اس مسئلے کو بھانپ لیا، اس لیے مسکرا کر دھیمے لہجے میں کہا، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھو۔ میں جلدی سے بیٹھ گئی۔ اس وقت میں پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ باس نے گھنٹی بجا کر چپراسی کو بلا کر پانی لانے کے لیے کہا اور مجھ سے مخاطب ہوئے، میں نے تمہاری سی وی پڑھ لی ہے، تمہاری قابلیت بہت اچھی ہے۔ جی شکریہ، ہو سکتا ہے ہم تمہیں جاب پر رکھ لیں، لیکن تمہارے ساتھ ایسا مسئلہ دکھائی دے رہا ہے جس کی طرف تم نے کبھی دھیان نہیں دیا۔ جی ہاں، کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ باس نے پوچھا۔ میرے علاوہ 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ شادی شدہ؟ جی جناب، دونوں چھوٹی بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں۔ شاید یہی ایک ایسی بات تھی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن میں اب تک شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ اس لیے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ یہ شاید میرا مزاج ہی ایسا تھا، پر ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ میرا مزاج نہیں تھا، بڑے ہونے پر یہ میری عادت بن گئی تھی۔ بلکہ جب میں چھوٹی تھی اس وقت تو میں شوہر چنچل ہوا کرتی تھی۔ میری دونوں چھوٹی بہنیں، ان کی شادی میرے سامنے ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے محبوبوں کے گھر چلی گئیں۔ ان کی پسند کی شادی تھی، اور جب وہ گھر آ کر اپنے بارے میں بتاتی تھی، ان کے کھلے ہوئے چہرے میں دیکھتی تھی، ان کی خوشیوں کے بارے میں سنتی تھی، تو میں حسد نہیں کرتی تھی، لیکن یہ غم میرے دل کو کھائے جا رہا تھا، دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ کوئی میرا محبوب ہو، میں کسی کو پسند کروں، وہ مجھے پسند کرے، اور پھر ہماری شادی ہو، اور اسی طرح گھر آ کر میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو اپنے بارے میں بتاؤں کہ میرے محبوب، میرے شوہر میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، میں بہت خوش ہوں، میں زندگی جی رہی ہوں۔ پر ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ میں احساس کمتری کے دلدل میں دھستی چلی جا رہی تھی، اور کوئی بھی مجھے نکالنے والا نہیں تھا۔ بہنیں تو اپنی زندگیوں میں مگن تھیں، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بڑی بہن کے بارے میں بھی ہم ایسا سوچ سکتے ہیں۔ وہ تو اتنا خوش تھیں کہ ان کو میرے آنسو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ میں تنہائی کا شکار ہو رہی تھی، دن بدن میں گھٹتی چلی جا رہی تھی، لیکن چونکہ ایک اچھی عادت تھی کہ میں پڑھائی میں خود کو لگا کر رکھتی تھی، پڑھتی چلی جاتی تھی۔ جب میرا دل اداس ہوتا میں کتابیں لے کر بیٹھ جاتی، اور اسی چکر میں میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی، اور یہی میری جاب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی بات۔ اور میں یہ بتا چکی ہوں کہ میرے باس ایک مہربان انسان تھے، انسانی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی باتوں سے مجھے اتنا حوصلہ دلایا کہ میں ان کے دفتر میں کام کرنے لگی، اور میں بھی اس معاشرے کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بن گئی۔ آفس کے لوگوں سے کافی عرصے گزر جانے کے بعد بھی میری بے تکلفی نہیں ہو سکی تھی۔ جان پہچان تو ایک طرف سے تھی ہی نہیں، لیکن میرا وہی مزاج، شرم اور جھجک میرے آڑے آ جاتی، اور میں اپنے آپ کو خود اپنے خول میں سمیٹ لیتی۔ وہ سب ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے، اور میں ایک طرف بیٹھی کتاب پڑھتی رہتی، کبھی کبھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھ بھی لیا کرتی تھی۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو پاتا۔ پھر اس دوران میں فیصل آ گیا، ایک خوش مزاج، خوبصورت اور زندہ دل نوجوان، جس نے تھوڑے ہی عرصے میں پورے آفس والوں سے بے تکلفی پیدا کر لی۔ ہر ایک سے ہنس ہنس کر باتیں کرتا، مذاق کرتا رہتا۔ 1-2 بار اس نے مجھے بھی اپنی محفل میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، لیکن زیادہ حوصلہ افزائی بھی نہیں کی۔ ایک بار میں آفس میں تھی کہ کسی لڑکی کا فون آ گیا، وہ فیصل کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں اس وقت وہیں موجود تھی، اس لیے فون مجھے ریسیو کرنا پڑا۔
मैंने पियोन से कहकर फैसल को बुलाकर कहा, तुम्हारा फ़ोन है, कोई लड़की तुमसे बात करना चाहती है। फैसल ने रिसीवर उठा लिया। इत्तेफाक से उस वक्त मैं उसकी मेज़ के पास ही मौजूद थी। मैंने फैसल की आवाज़ सुनी। वो बहुत चहक रहा था, लहक लहक कर बातें कर रहा था और कह रहा था, तुम्हारे साथ यही तो मसला है कि तुम फ़ोन पर तो बहुत अच्छी तरह बात करती हो, लेकिन फिर उसने अपनी आवाज़ धीमी कर ली। मैं अपनी मेज़ की तरफ वापस आ गई। कई महीने गुजर गए। अब इतना होता था कि फैसल से अच्छी खासी बातें होने लगी थीं। वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उसे प्यार से रानी कहा करता और मुझसे उसकी बातें किया करता। एक दिन उसने मुझे बताया कि रानी के साथ एक मसला है, वो ये कि बहुत शर्मीली है, किसी से मिलती नहीं है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, मैं उससे कहती, लेकिन अंदर ही अंदर बिखर जाती थी। काश कोई मेरे लिए भी होता, जिसे मेरी फ़िक्र होती, मुझसे प्यार करता, जो मेरी बातें अपने दोस्तों से किया करता। एक दिन फैसल ने मुझसे कहा, शाज़िया, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? क्या काम है बताओ? क्या तुम उस बेवकूफ़ रानी को समझा सकती हो? मैं? हाँ तुम एक समझदार लड़की हो। तुम उसे समझाओ कि ये ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजरा करती जिस तरह वो गुजारना चाहती है और गुजार रही है। इंसान को थोड़ा बहुत चालाक होना चाहिए, बोल्ड भी होना चाहिए, ताकि ज़माने का सामना कर सके। तुम अपनी मिसाल देना कि तुम ऑफिस में काम करती हो, एक बावकार ओहदे पर हो, तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का सलीका आता है। फैसल, ये तुम मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हो? प्लीज़ मेरी खातिर, वरना ये होगा कि मुझे रानी पर सख्ती करनी पड़ेगी। उसे अपनाना तो है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बेहतर नहीं होगा कि मेरे घर में भरपूर एतमाद वाली लड़की बनकर आए? उस वक्त मेरे दिल की क्या हालत थी ये मैं बता नहीं सकती। कुदरत मेरा इम्तिहान लेना चाहती थी। मैं उससे मोहब्बत करती थी। बहरहाल जब वो मेरी किस्मत में नहीं था और किसी और की मोहब्बत में मुब्तला था, तो फिर मेरा साथ देने या ना देने से क्या फ़र्क पड़ता था। इसलिए मैंने रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। वो इतना खुश हुआ कि उसने उसी वक्त फ़ोन करके रानी से वक्त ले लिया और रिसीवर रखकर उसने मुझसे कहा, शाज़िया, बस कल शाम रानी के घर चलना है। दूसरे दिन मुझे देखकर उसका मुंह बन गया। अल्लाह की बंदी, ये तुम कौन सा ड्रेस पहनकर आ गई हो? क्यों, इसमें क्या बुराई है? बाबा, मैं तुम्हें आइडियल बनाकर उसके सामने ले जाना चाहता हूँ कि देखो लड़कियाँ ऐसी होती हैं, बनी सवरी हुई, और तुम इस तरह उजाड़ सूरत लेकर जा रही हो। फैसल, तुम तो जानते हो मैं इस तरह रहती हूँ। जानता हूँ, लेकिन कम से कम आज तो अपने आप को थोड़ा बदल लो। ये दुनिया दिखावे की है और तुम्हें उस लड़की को मरूब करने के लिए, मुतासिर करने के लिए अपनी शख्सियत को उसके सामने रखना है, इस तरह कि वो तुमसे कुछ सीखे। उसने इतनी ज़िद की कि मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसकी बात मानकर दूसरे ड्रेस में उसके साथ चलूँगी। फैसल के पास गाड़ी भी थी, वो मुझे लेकर घर आ गया। मैंने घर वालों को इस सूरत हाल के बारे में बता रखा था, इसीलिए किसी को एतराज़ नहीं था। मैंने शायद ये नहीं बताया था कि मैं अपने एहसास कमतरी की वजह से मेकअप भी नहीं करती। वो कहते हैं ना कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। और ये कैसी सितम ज़रीफ़ी थी कि आज नए कपड़े भी बदल रही थी और बाल भी संवार रही थी, लेकिन किसी और के महबूब के लिए। कुछ देर बाद तैयार होकर फैसल के पास आई तो मुझे देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद इस तरह वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं और हम गाड़ी में बैठ गए। वो मुझे एक खूबसूरत से एक मंजिला मकान में लेकर आ गया। उस मकान का लॉन छोटा सा था, लेकिन बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। बागबानी मोहतरमा का शौक़ है, फैसल ने रानी के बारे में बताया। खैर से बहुत फ़नकाराना मिजाज रखती हैं, बहुत ही शौकीन है, बस खामोश खामोश सी रहती हैं। उस घर में एक बावकार सा मर्द और एक औरत भी थी। दोनों रानी के माँ बाप थे। फैसल ने हमसे सबका तारुफ करवाया। हम ड्राइंग रूम में बैठ गए। उसके वालिदैन बहुत जिंदा दिल और दिलचस्प है। अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो वैसे तो बहुत ज़हीन है, लेकिन उसकी यही झिझक उसके आड़े आ रही है और ख्वामखा एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अपने आप को खो रही है, ज़िंदगी से हटा रही है। आंटी, आप उसको बुला लें। कुछ देर बाद फैसल ने कहा, उससे कहें कि मेहमान आ गए हैं आपको देखने। बेटा, वो अपने कमरे में है, उसकी माँ ने बताया। ऐसा करो तुम खुद चले जाओ। जी अच्छा। फैसल अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो झल्ला कर वापस आ गया। नहीं जी, वो पागल अपने कमरे में है और निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। यही तो मसला है उसके साथ, उसकी माँ ने कहा। शाज़िया, फैसल ने मेरी तरफ देखा। अब सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम खुद उसके पास जाओ। हाँ बेटा, यही बेहतर होगा। उसके बाप ने भी मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो बड़े प्यार से मुझे देख रहे थे। आओ मेरे साथ, फैसल ने कहा।
میں فیصل کے ساتھ رانی کے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جاؤ اندر چلی جاؤ۔ میں کمرے میں آ گئی لیکن اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید رانی واش روم میں ہوگی، لیکن کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے واش روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ وہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور واش روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مڑی تو سامنے دیوار کے سامنے ایک بڑا سا آئینہ تھا۔ اس آئینے میں میرا سراپا دکھ رہا تھا۔ میں پہلی بار جیسے اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی تبدیلی آ گئی تھی مجھ میں، بالکل ہی نیا روپ۔ لیکن وہ لڑکی کہاں تھی؟ اس وقت فیصل بھی کمرے میں آ گیا۔ فیصل، تمہاری رانی یہاں تو نہیں ہے؟ میں نے کہا۔ کس نے کہا رانی یہاں نہیں ہے؟ وہ مسکرا دیا، پھر اس نے آئینے کی طرف اشارہ کیا۔ یہی تو ہے میری رانی۔ فیصل، میں کانپ کر رہ گئی۔ ہاں شازیہ، تم ہی میری رانی ہو، اور تم جن سے ملی ہو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ ہم سب نے مل کر تمہیں اس خول سے باہر نکالنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اب بتاؤ، کیا میری رانی بننا چاہو گی؟ میں نے شدت جذبات سے آنکھیں بند کر لی۔ اف میرے اللہ، ذرا سی دیر میں مجھے سب کچھ مل گیا۔ فیصل میرے شوہر ہیں، ہم خوبصورت پیار بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ فیصل نے بس کچھ الگ انداز سے عشق کا اظہار کیا اور اس نے مجھے میری زندگی لوٹا دی۔ اس نے مجھے وہ سچی محبت دی کہ مجھے اپنے آپ سے ملا دیا۔ بے شک جو انسان اپنا ہوتا ہے وہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے، جو اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سچا عشق تو یہ ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے بارے میں سوچے، آپ کے بنا کہے وہ آپ کے دل کا حال جان جائے، آپ کی اس خامی کو خوبی میں بدل دے، کیونکہ وہ آپ کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ جوہری ہوتا ہے جو آپ کے اندر کی صلاحیت کو سب کے سامنے لے کر آتا ہے اور پھر اپنا کر آپ کو، آپ کے اندر کی خوشی کو آپ کے چہرے پر لے کر آتا ہے۔ آج میں بہت خوش ہوں، فیصل میرے ساتھ ہیں، اور سچ میں انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ آج تک مجھے اتنی محبت کسی نے بھی نہیں دی۔ فیصل نے مجھ سے کہا، تم جانتی ہو، پہلی ہی نظر میں تمہیں میں نے پسند کر لیا تھا، کیونکہ تم سب سے الگ تھیں۔ میں نے دیکھا ہے لڑکیاں شوخ و چنچل ہوتی ہیں، بول ہوتی ہیں، نخرے دکھاتی ہیں لڑکوں کو تاکہ وہ ان کے آگے پیچھے پھریں، لیکن تم ایسی نہیں تھی۔ تم اپنے کام پر توجہ دینے والی تھی۔ بس ایک خامی تھی، تمہارا احساس کمتری، جو تمہیں کھائے جا رہا تھا۔ اور پھر میں نے تمہارے بارے میں معلومات کی تو پتہ چلا کہ تمہاری بہنوں کی شادی ہو چکی ہے جو تم سے چھوٹی ہیں۔ اسی وجہ سے تم اور زیادہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہو، اور چونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی پہلی ہی نظر میں، تو سوچا کیوں نہ اپنے محبوب کو اس طرح بنا دوں کہ وہ بھی زندگی کو جیے۔ اس لیے آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ ڈرامہ کیا، اور رانی کے روپ میں تمہارے اندر میں نے وہ احساس پیدا کیا کہ تم بھی سوچو کہ تم بھی زندگی جی سکتی ہو، تمہارا بھی کوئی محبوب ہو سکتا ہے۔ تمہارے اندر ایک تنہا لڑکی جو خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کو زندگی دینی چاہیے، اس لیے اپنے ساتھ رکھتا تھا، باتیں کرتا تھا۔ لیکن تم تو مجھے لفٹ نہیں کراتی تھی، تو پھر سوچا یہ سیدھے طریقے سے میرے پاس نہیں آئے گی، اس کو دوسرے راستے سے اپنے پاس لانا پڑے گا۔ اور پھر اس کھیل میں شامل کیا اپنے ماں باپ کو، اور ایک اور انکشاف کرنے والا ہوں، تمہارے ماں باپ کو بھی۔ کیا ان کو پتہ تھی یہ بات؟ تبھی تو جب تم کپڑے بدلنے گئی تھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں تمہیں کہیں اور نہیں، اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں، میرے والدین سے ملوانے کے لیے۔ وہ سب بہت خوش تھے، بس چاہتے تھے کہ کسی طرح تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ راضی تو تم ہو جاتی، لیکن زندگی بھر یہی سوچتی کہ تم کچھ نہیں ہو، تمہارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، تم بس عام سی لڑکی ہو۔ اور میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم عام سی نہیں ہو، بہت خاص ہو، جسے میں نے لڑکیوں کی اتنی بڑی بھیڑ میں پسند کیا۔ وہ لڑکی عام کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بہت خاص ہے، بس اس کو پرکھنے کے لیے کوئی خاص نظر چاہیے۔ اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں میڈم، بس آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئینے میں جب اپنا عکس، اپنا سراپا آپ نے دیکھا، تیار ہوئی خوبصورت سا ڈریس پہنی ہوئی، کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تب آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ آپ ہیں کیا۔ اپنے آپ کو ایک خول میں آپ نے بند کر لیا تھا، اور اسی خول سے مجھے آپ کو باہر لانا تھا۔ محبت یہ نہیں کہ میں آپ کو اپنے رنگ میں ڈھالوں، محبت یہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی ذات سے محبت کروا دوں، آپ کو یہ ظاہر کر دوں کہ آپ کتنی اہم ہے ایک شخص کے لیے، اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سچ میں بہت خوش ہوں۔ فیصل نے میری زندگی کا وہ غم مجھے بھلانے میں مدد کی جو زندگی بھر میرے ساتھ تھا
اور آگے جا کے بھی میرے ساتھ رہتا۔ ہاں میری شادی ہو جاتی، لیکن کیا میرا شوہر اتنی محنت کرتا مجھے بنانے سنوارنے کے لیے؟ نہیں، اکثر مرد ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میرا فیصل ایسا ہے اور وہ ایسا رہے گا، میں جانتی ہوں۔ السلام علیکم۔